اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باب وہ بندہ جس نے پڑھ لے فرض پھر آیا تو امام جماعت کرا رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ باب وہ بندہ جس نے پڑھ لیے فرض محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا الخیثم بن ابی الخیثم رضی اللہ تعالی عنہ یرفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظهر في منازلهما وهما يريان ان الصلاة كالسنة فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الصلاة فقعد ولم يدخلا فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما فأقبلا وفرائسهما ترعد مخافة أن يكون حدث فيهما شيء فقال لهما ما منعهما أن تصليا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظننا أن الصلاة قد صليت فصلينا في حالنا ثم جئنا فوجدناك في الصلاة فظننا أنه لا يصلح أن نصلي أيضا فقال إذا كان كذلك فادخلوا في الصلاة فاجعلوا الأولى فريضة وهذه نافلة قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يعاد الفجر والعصر والمغرب۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہمیں خبر دی امام صاحب نے، آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حیثم بن ابو الحیثم نے، وہ مرفوع کرتے ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک یہ بات کہ دو رجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے پڑھ لی انہوں نے ظہر اپنے منازل میں۔ واقعہ مناد ہے، پڑھے آ جاگی ایک باری یہ مناد واقعہ مناد اپنے حج دے دوران اپنے منازل میں، اور انہوں نے وہ ہوا یارہ جانے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بے شک نماز تحقیق پڑھی جا چکی، بھی جماعت ہو گئی تو اسی پیچھے رہ گئے ہیں، تو انہیں اے سمجھ کے تو نماز پڑھ لے۔ فجاء پس آئے وہ دونوں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، سرکار زور دی نماز پڑھا رہے سن، تے فقعدا پس وہ دونوں بیٹھ گئے اور نماز میں داخل نہ ہوئے، چونکہ ان مسئلہ اج بننا ہے پہلی باری انہاں واسطے، اج پتہ لگنا ہے مسئلے دا۔ تو پس جب فارغ ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم، تو سرکار نے بلایا ان دونوں کو، پس آئے وہ دونوں۔ پتر جی اے صرف ترجمہ اسی کر سکتے ہیں، اسی بیان نہیں بیان کر سکتے۔ پس آئے وہ دونوں اور ان دونوں کے فرائض کانپ رہے تھے، اے منڈے اے کمرے سن، یہ مخافت ہے اس ڈر سے یہ کہ پیدا ہون کے بارے میں کوئی شے بھی ساڑھے خلاف شاید کوئی حکم آ گیا اللہ دے پاسوں بھی سرکار نماز پڑھا دے پہ تسی پیچھے بیٹھے ہیں، اس ڈر تو انہوں دے مطلب بدن کپ کپی تاری ہو گئی، کس چیز تے کہ سرکار نماز پڑھ دے پہنے تسی نال نہیں رلے، اے بھی ہوئی نافرمانی، تے اس اتے انہوں دے بدن تے کی تاری ہوگی۔ اے سوچو نا جی اللہ دا واسطہ جی، یہی ہوندہ میں حدیث پڑھن لگے غور کرنا کہ بھی او کس طرح دے توپ گئے سانو لوگ، تے انہوں وچ خوف خدا، تے اسی ساری زندگی یعنی اسی اپنے آپ کو شیخ الحدیث سمجھ کے تے سارا دن شاگرداں نال بہ کے دوجیاں مولویاں دی غیبتاں تے چغلیاں تے مخالفتاں تے ڈرامے
تے سارے ہلڑ گلڑ کر کے بھی سانو ذرا ڈر نہیں لگتا، اسی جس اٹھتے ہیں تو پھر اسی اپنے مسند ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ کس پر؟ نہیں، یہ گل ہے کہ کوئی نہیں بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہماری ولایت تو ایسی جاپانی ولایت ہے کہ اس میں تو وہ جناب وہ امپورٹڈ ہے، اس میں تو کوئی خرابی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہے ویکھو نا خدا دی قسم، بہرحال پلاؤ جے اتھے ہی آئے ہو، جے پیچھے کرے آئے ہو تو پلا چھڈو گلاں پچھلیاں، خدا دا واسطہ جے تے کوئی کوشش کرو یار ٹھیک ہونے دی، اللہ دا واسطہ جو مینوں نہ ویکھو، اے اپنے آپ نو ویکھو، اللہ دا واسطہ۔ اور تانوں پہلے دن سمجھائے سی اپنے آپ نو کلیاں سمجھ کے اللہ دا بندہ، سونے دا غلام، تے اے دین ہے تے میں دے مطابق اپنے آپ نو ٹالنا ہے اللہ دے فضل نال تے سونے دی سونی توجہ نال۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو کس چیز نے منع کیا تم کو؟ یہ کہ تم دونوں نماز پڑھو، یعنی ساڈے نال نماز کیوں نہیں جی پڑھی؟ عرض کی ان دونوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظن کیا ہم نے اس بات کا کہ نماز تحقیق پڑھی جا چکی ہے، پس ہم نے نماز پڑھ لی اپنے ٹھکانوں میں، پھر ہم آئیں پس پایا ہم نے آپ کو سونے نماز میں، تو پس ظن کیا ہم نے یہ کہ نہیں ٹھیک یہ کہ نماز پڑھے ہم بھی چونکہ اسی تو فرض پڑھ آئے ہیں، تو ہن اسا سمجھا بھی دوبارہ کس طرح فرض پڑھیے تاڑے پیچھے۔ پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہو اس طرح تو پس داخل ہو جایا کرو نماز میں، اور بنا لو اولا کو فریضہ اور اس کو نافلہ، اس کو اے ثابت ہو گیا جی مسئلہ۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو ہم لیتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور نہ اعادہ کیا جائے فجر کا اور عصر کا اور مغرب کا، یعنی ان تنہ وچ بطور نفل نال نہ رلے، دو وچ زور تے عشاء وچ۔ اور ویکھو نا راجولین لعلہما، شاید کہ وہ ایک مہجن ہے تے کو نہ دے بھائی نے دو، یارا یان اے یظنان فجاء الی المسجد، او مسجد خیف جڑی منا وچ ہے نا، مسجد نبی دی گل نہیں کیونکہ دوجی حدیثاں چ وضاحت ہے، اے واقعہ حجۃ الوداع دے زمانے دا ہے جی۔ وفرائس ھذا وصحیح فی عام کما فی عامۃ الکتب والجامع تے والعقود وفی نسخ الاثار مفاصلہما، جمع مفصل جوڑ کمرے سن۔ وین کان لہو مانن، لیکن مخالف ہے یہ لفظ عامۃ الکتب کے۔ فرائس کا معنی کیا ہے؟ جمع فریسہ، یہ گوشت ہے جو جنب اور کتف کے درمیان ہوتا ہے۔ جنب ہے مولوی جی، اے کتف ہے، اے تھام، اے جن کمرے سی جی، اے جڑی سنیں جی، اے گوشت کمرے سی جی۔ یہ ہن تسی اتنے بیٹھے ارادے نال نہیں کما سکتے، کر کے بخاؤ خان جی۔ یہ جڑا خوف ہے نا ایک وکھری نعمت اللہ دی قسم ہے جی، جڑے کام بندہ ارادے نال نہیں کر سکتا خوف وچ ہو جاندے نے جی۔ اچھا جی یوں دیکھ میں کیا ہائے ہائے وَقَتِفْ تَرْجُفُ وَتَحَرَّكَ عِنْدَ الْخَوْفِ، یہ ڈر کے وقت جو کامتے ہیں جی۔ تَرْعَدُ فِي الْمِرْقَاتِ تُرْعَدُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ مِنْ أَرْعَدَ الرَّجُلِ إِذَا أَخَذَتْهُ الرَّعْدَةُ ڈر وَهِيَ الْفَزَعُ وَالْاضْطِرَابُ، اور وَلَا يُعَدُّ کی ٹھیک ہے، ولا بود فی کون ہی من المجرد، مجرد ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، اور بنال الفائل ہوئے یعنی تتحرکو، حرکت کر رہے تھے ان کی گردنوں کی رگیں اور ان کے کاندھوں کا گوشت خوف کی وجہ سے، اے گردن دے پٹھے تے ساری ہر کم رہی سی جی۔ ہائے 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 شیئن اے من اللہ تعالی، رحال جمع راحل بفتح را وہو المنزل،
وجالو امر بِإِعَادَتِهَا امر بِإِعَادَتِهَا یہ اختیار ہے، یہ امر ولیس بے، یہ امر وجوبی نہیں ہے بے، سمجھا جی۔ اور حدیث دوسری جڑی ہے لا صلاۃ مکتوبۃ فی یومین مرتین، محمول ہے اس بات پر کہ وہ دونوں وجہ فرض پر پڑھی جائیں تب منع ہے۔ تو یہ پہلی فرض اور دوسری نفل، یہ ایک نماز ایک وقت دو باری نہیں، یہ بکری بکری ہے۔ ہاں جی، وہذا اے اللہ تی تصلون بالجماعت، اگے جی ثم ادرکتہما اے فی المسجد مع الجماعت فلا، جی یہ اگے آ رہے ہیں، چلو شاباش شاباش۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، آپ فرماتے ہیں حدیث بیان فرمائی ہمیں حیثم بن نبی حیثم بھائی محمودہ نے، آپ مرفوع کرتے ہیں اس کو نبی کریم علیہ السلام کا، یہ بات بھی دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے نماز پڑھ لی انہوں نے زور کی اپنے گھر میں، اور وہ دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز تحقیق پڑھی جا چکی ہے، بس آئے وہ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نماز میں تھے، بس بیٹھ کے وہ دونوں نہیں داخل ہوئے، بس جب فارغ ہوئے سرکار تو بلایا ان دونوں کو، بس آئے وہ اس حال میں کہ ان کے جوڑ کانپ رہے تھے اس خوف سے کہ آ گیا ہو ان کے بارے میں کوئی حکم، تو بس فرمایا سرکار نے ان کو کس چیز نے روکا تم دونوں کو اس بات سے کہ نماز کو روکو، بس عرض کی انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کیا ہم نے اس بات کا کہ نماز تحقیق پڑھی جا چکی ہے، بس پڑھ لی ہم نے نماز اپنے گھروں میں ٹھکانوں میں وہ ٹھکانے تو مراد جڑے خیمے لائے سن، اے مراد ہی۔ پھر آئے ہم پس پایا ہم نے آپ کو نماز میں فضن کیا ہم نے اس بات کا کہ نہیں ٹھیک یہ کہ پڑھے ہم بھی نماز، پس سرکار نے فرمایا جب ہو اس طرح پس داخل ہو جائے کرو نماز میں اور بنا لو اللہ کو فریضہ اور اس کو نافلہ۔ قال محمد نبینا خذو وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور نہ یادہ مراد بطور نفل محمد قال اخبرنا انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال اذا صليت الفجر والمغرب ثم ادركتهما فلا تعدهما بينما صليتهما. قال محمد اما الفجر والعصر فلا ينبغي ان يصلي بعدهما نافلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وأما المغرب فهي وتر ويكره أن يصلي التطوع وترا، فإذا دخل معهم رجل تطوعا فسلم الإمام فليقل فليضف إليها ركعة رابعة ويتشهد ويسلم، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے جناب نافع سے، انہوں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جب پڑھ لے تو فجر اور مغرب، پھر پائے تو ان دونوں کو تو پس نہ ادا کر تو دونوں کے لیے، اس کے غیر کا جو پڑھ چکا ہے تو ایتھے بنال نہیں ملنا۔ امام محمد صاحب نے کی تھی وضاحت، امام محمد صاحب نے فرمایا بہر الفجر اور عصر، پس نے مناسب یہ کہ پڑھے بندہ بعد ان کو مکلف مسلی پڑھے بندہ ان دونوں کے بعد نافلہ، کیوں؟ باوجہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں نماز عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور نئی نماز فجر کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع کر جائے، اور بہر المغرب پس وہ طاق ہے، وطر میں نہیں طاق تین رکھتا نے، اتھے لغوی معنی طاق ہے، پس مکروہ ہے یہ کہ پڑھے بندہ تطوع وطر، سنا جی بے طاق وطر نفل جڑے نا او 1 3 5 7 نہیں ہوندے، پس جب داخل ہو بندہ لوگوں کے ساتھ رجل بطور تطوع پہ مغرب مل ہی گیا ہے کرے کی، پس سلام پھیر دے، پس سلام پھیرے امام تو پس چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، پس چاہیے کہ ملائے اس 3 کے ساتھ ایک چوتھی رکعت، اور پھر تشہد کرے اور سلام پھیر دے، انج کرے ہو یہ مسئلہ پڑھے ہیں تو اتوں ہی اگا مسئلے جانے نے نہیں روایتاں تو ہی اگا نکلنے نے نا کہ اردو ہی ہونا ہے،
یہ تو انجن ہے وہذا کلہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں مالک بن انس امام مالک مالک بن انس امام مالک نے امام محمد صاحب نے انہوں کو حدیث پڑھی تو موتا امام محمد سارا روایت امام مالک کو آنا جس لئے سند پڑھو گے چند حدیثاں تو سوا جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام مالک نے انہوں نے جناب نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب پڑھے تو فجر اور مغرب کو پھر پائے تو ان دونوں کو بس نہ اعادہ تھا ان دونوں کے لیے اس کا غیر کے پڑھا تم ان دونوں کو فرمایا امام محمد نے بہرحال فجر اور عصر پس نہیں مناسب یہ کہ پڑھے مکلف ان دونوں کے بعد نافلہ باوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کہ نہیں نماز عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے اور نہیں نماز فجر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے اور بہرحال مغرب پس وہ طاق ہے پس مکروہ ہے یہ کہ پڑھے بندہ تطوع طاق پس جب داخل ہو ان کے ساتھ رجل تطوعا یعنی مغرب میں اگر داخل ہو جائے تو پس سلام پھیرا امام نے پس پھیرے پس سلام پھیرے امام پس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے پس چاہیے کہ ملائے ان تین کے ساتھ رکعت چوتھی اور تشہد کرے اور سلام پھیرے یعنی چوتھی تو بعد بہ جائے تو انہوں کا سلام تشہد کر کے سلام پھیرے باب السلام اچھا جی اے جی پڑھی نے پیچھے روایت اور سما ادرکتا ہما اتو ہی نا اے فی المسجد مال جماعت فلا تعود من العود وهو رجوع ایک روایت میں فلا تعود ہما میں دون صلت من الاعادہ لا صلاۃ اے من النوافل فیقرأ اے فلیضف اضافت سے ہے ضم ملانا وہو غیر ظاہر الروایہ ہدایہ میں ہے اور اسی طرح مغرب کے بعد ظاہر الروایہ میں کیونکہ نفل 3 مکروہ ہیں اور ان کے 4 بنانے میں امام کی مخالفت لہذا نال نہ رلے بے جی باب نفلی نماز کا باب نفلی نماز کا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو سفیان عن الحسن البصری رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن كان الرحیم يصلي وهو محدث تطوع قال محمد وبينا كنت لا نرى بأسا بذلك فإذا بلغ السجود حل حرمته وسجد هذا قول ابي حنيفة رحمه الله توجہ ہے میرے او یارو امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو سفیان نے اور لکھا جائے طلحہ بن نافع سیکا نے کتاب نکول رکھیے اگر آپ باس کر دیں یہ بالکل پکے سیکا راوی جی جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نماز پڑھ لیتے تھے نفل حالانکہ سرکار احتباء کی حالت میں ہوتے سرکار پڑھ لیتے تھے تطوع سرکار نے احتباء کی حالت میں تطوع پڑھے ہیں یہ احتباء آ رہے گوٹے کھڑے کر کے نا تے دو میں ہتھانوں کو بننا کنگلی پا کے ہتھانوں پڑھنا وہ جی میں کپڑا بننی دے جی تے کپڑا بن کے بھی ٹھیک ہے بندہ سوکھا ہوں ہے جی بہرحال اصابت ہوگا جی تطوع انج کر کے یہ پہلی باری اج پڑھیا جی دھیان کرو اس تے جی سنیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہم کوئی حرج اس کے ساتھ پس جب پہنچے سجدے کو تو کھول دے اپنا کپڑا اور سجدہ کرے وہ جڑا بدہ ہے نا زہر انہوں سجدہ وہ بن کے تو ہونا نہیں نا انہوں تھلو شرع چاہ رہے بھی عمل قلیل نال کھول دے وے تو پھر کی کرے یعنی اشارہ نہیں کرنا وَهَذَا قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ایک منٹ او محتبن یہ فاعل ہے کس سے معنی اس کا یہ ہے کہ کھڑے کرے اپنے دونوں گھٹنے اور جمع کرے اپنے ہاتھوں کو
ان دا ساقے پنڈلیاں تے ہاتھ بننے سمجھ آئی جی وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ ظَهْرِهِ وَسَاقَيْهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ اے بے اپنی کنڈ تے گوڈے بھی کٹھے کرنے بندہ سوکھا ہوندا ہے ہاتھ نال یا کندے نال کپڑے نال جی ملک وچ ویکھے نہیں پنڈاں بندے سن شہراں تے ول کوڑنا ہوندا وہ بیٹھے ہوندے نہیں کافی دیر بندہ سوکھا ہو جاندا ہے وہ جلے کپڑا بندا ہے تے جی چنگا بھلا جی ہے تے اے او ہے جی تے یعنی او جسلے سجدے جائے نا حلا اے بے عمل لا یبطل الصلاۃ بھئی انج نہیں بھی انج کپڑا کھول کے ہولی ہولی پھر اوتے تو اتنے رکھ دے انج کر کے نہیں ایویں آرام نال بھی گوڈیاں تو پیچھا کر کے نا تے سجدے چلا جائے جی سمجھ آؤندی پیا گھر سے بیٹھے نے تے میں پڑھدے نا جی ایک ہاتھ نال آرام نال تا کرنا ہے جی چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھے پہ ہو اے شاباش حب باتا ہو کی شے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم یہ بفتح الحاء وہ شے کہ احتبا کیا تھا اس کے ساتھ وہ کپڑا ہے یا ہاتھ سن وہ سن دے ہو اے شاباش اچھا جی صلاۃ تطوع جالسان یہ تو مجمل ہے بے بندہ بغیر عذر تو بہ کے پڑھ سکتا ہے اے بزرگو تسی بھی جاگ دے اللہ خیر کرے اچھا جی تے اور اختلاف کیا اور انہیں علماء نے بیٹھنے کی کیفیت میں مختار جیسا کہ بیٹھتا ہے تشہد میں اس لیے کہ وہی مشروع ہے نماز کے اندر تے اے سرکار نے کیتا ہے بیان جواز واسطے اگر کوئی اس طرح بھی بہ گیا تو او ٹھیک ہے جی او ٹھیک ہے جی تو پھر ظاہر ہے وہ ہاتھ اگر رکھا بدے نے تو پھر مولوی جی او ہی ہاتھ بدے گئے نے پھر اتنے نہیں بجنے کیونکہ ہاتھ دو ہی نا کہ چار نے وہ جلے گوڈیاں تو اگاں بچ گئے تھلے تو ہن پیچھے نہیں بچ سکتے ایک ہی ہونے نے جی تو ہاتھ بچ گئے اتنے بھی جی ہاں جی انہوں نے حسن بصری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے تطوع حالانکہ سرکار اتباع کے عدم کرتے ہوتے امام محمد فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہم کوئی حرج اس کے ساتھ پس جب پہنچ جائے سجدے کو تو کھول دے اپنے کپڑے کو سجدہ کرے وہاں قول ہو گئی حفاظت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قال اخبرنا ابو حنيفه قال حدثنا ابو جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاه العشاء الاخره الى صلاه الفجر 13 ركعه 8 ركعات تطوعا 3 ركعات الوتر وركعتي الفجر امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے امام صاحب فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی امام محمد باقر نے وہ ابو جعفر ہیں تو امام صاحب انہوں نے شگرد ہوئے نا بلا واسطہ امام زید نے بھی شگرد نے قال امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اس وقت میں جو عشاء آخرہ کے درمیان سے لے کر فجر تک ہے 13 رکعتیں عشاء کے بعد فجر تک سرکار ان بینیاں لمیاں یعنی درمیان جو نماز بھی 13 رکعتاں ہوندی سی وہ تفصیل 8 رکعتیں تطوع جنہوں تہجد آکھد ہے جنہوں تراویح نہیں ہے گیاں یہ 12 مہینے دیاں نے اور 3 رکعتیں وتر 8 تے 11 اور 2 رکعتیں فجر کی یہ صبح صادق تو بعد نے چونکہ بالکل جو ہی صبح صادق ہوندی تو سرکار 2 رکعتاں پڑھ دے سن تو انہوں پھر رات نال جوڑ دیتا ہے انج بھی 13 رکعتاں سن ہاں جی شابہ جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی میں جناب ابو حنیفہ نے انہوں نے وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کہ ہمیں حضرت ابو جعفر نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس وقت میں جو عشاء آخرہ کے درمیان اور فجر کے نماز تک ہے 13 رکعتیں 8 رکعتیں تطوع اور 3 رکعتیں وتر کی اور 2 رکعتیں فجر کی
رکعتای الفجر شمار کیا ان کو صلاۃ لیل سے لقربہما منہ ابو جعفر ہوا محمد بن علی بن حسین آخرہ تو مرادی عشاء اور ویقال للمغرب عشاء اولا شریعت جنت نام مغرب نو عشاء اولا آندے نے تے جڑی عشاء انہوں عشاء آخرہ کہندے نے جی 3 رکھتے ہیں ظاہر اس کا یہی ہے کہ سرکار 3 میں جو امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اپنی سند کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سرکار سلام نہیں پھیرتے تھے نا 3 رکھتے ہیں جو کہا کہ سرکار 3 رکھتے ہیں تو ظاہر یہی ہے کہ درمیان میں سلام نہیں تھا یہی ہمارا مذہب ہے جی سنیں ہی اے شاباش سے آگے بھی ہے اچھا اے نا گل کہ دسنی مولویوں اے وے کہ محمد بن علی اے ابو جعفر امام محمد باقر محمد بن علی علی کون امام زین العابدین بن حسین بن علی علوی فاطمی مدنی سبحان اللہ سیدہ پاک دی اولاد سبحان اللہ اچھا اے جڑے امام زین والد و زین العابدین امام زین العابدین کے بیٹے ہیں کون امام محمد باقر اے پیدا کدوں ہوئے سن جی وولدہ سانتا 56 کنی 56 ہجری چ پیدا ہوئے نے کون اچھی ذرا 61 ہجری وچ واقعہ کربلا ہویا ہے اس تو کنے سال بعد تے اس لیے امام زین العابدین دی شادی ہوئی سی کہ کوئی نہیں سی بھئی آپ دا 5 سال دا پتر سی تے مقررین نے تے آپ نو اس لیے جے بلوغت دے قریب تے خیمے چ لمیا پایا ہے بیمار سن جی کچھ جڑا سنیا جی ایویں سنیا جناب واجے ہو تے آپ دا بیٹا محمد باقر اس وقت 5 سال دا ہے کنہ دا کیونکہ جڑی اے ولادت ہے تو جو کچھ تاریخ چاہتا ہوں دس دن فی حیات عائشہ حضرت عائشہ تصدیقہ آج زندہ سن جب امام محمد باقر پیدا ہوئے نے جی سبحان اللہ اور روایت کرتے ہیں ان جد ہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واسطے نال وعن علی وعن جد الحسن والحسین ان سب سے مرسل روایت کرتے ہیں جی سنیں جی ادہ النسائی وغیر من فقہاء تابعین بالمدینہ واتفق الحفاظ علی الاحتجاج بھی ووثقہ العجلی وصال آبدہ جی 14 و 100 جی 114 ہجری وچ دوجی روایت 113 ہجری امام صاحب کدوں پیدا ہوئے نے 6 ہجری کیڑا بندہ 80 تے جدو امام باقر فوت ہوئے نے محمد باقر ادو پھر آپ دی عمر کنی ہوئی 20 تے 14 34 یا 33 سال دی عمر ہوئی جی سمجھے پہ جی اے مطلب امام زید بھی آپ دے بھائی نے بڑے ہون گے یا چھوٹے ہون گے جی جی اللہ اکبر بلے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب یہ کہ امام زین العابدین اس وقت شادی شدہ سن تو امام زید دا ذکر چونکہ علیحدہ ہے نا چونکہ انہوں نے نام نہیں آیا تو امام باقر اس وقت عمر انہوں دی 5 سال ہے جی ہاں جی شابہ جی كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي التطوع على راحلته اينما توجه به فاذا كانت الفريضه وبالفطر نزل فصلى قال محمد ربنا خذوا وهو قول وبه وتنعم اللہ اکبر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پیدا ہوئے نا کہ 56 دسے نا تے امام صاحب پیدا ہوئے 80 60 70 تے 80 20 تے 4 24 سال جی چھوٹے جی. بسم اللہ. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے، انہوں نے حسین بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑھتے تھے تطوع اپنے راحلہ پر، جدھر بھی متوجہ ہوتی راحلہ بے ہی آپ کو لے کر، جڑے پاسے بھی سواری دا منہ ہوندا آپ اتنے بہ کے نفل پڑھ لیندے سن. کون؟ جناب رضی اللہ عنہما. پس جب ہوتے فریضہ یا وطر تو آپ اترتے پس پڑھتے. فرض تے وطر سواری ڈاک کے تھلے لے کے آپ پڑھتے سن، جدو سفر تے ہوندے سن تے نفل آپ اتنے پڑھتے رہندے سن جی. تے فرض تے وطراں دا مطلب ہے بھی جڑیاں سنتاں نے موقدہ اگے پیچھے جنیاں یہ ساریاں سواری تے سن. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی. امام محمد صاحب فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے حسین بن عبد الرحمن سے آپ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑھ لیا کرتے. آواز آؤندی پہ تین واجد؟ ٹھیک ہے. تو وہ اپنی سواری پر جدھر متوجہ ہوتی سواری آپ کو لے کر، بس جب ہوتے فرض یا وطر تو آپ اتر جاتے بس پڑھتے نماز. محمد مبینہ حجی وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا جی اول وطر لے علو رتبات ہما، فرض دا تے وطراں دا مرتبہ بلندے کندے کولوں. اب اس میں دلالت ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر کہ وطر واجب ہے. اگر وطر نفل ہوتے نا جی سنت ہوتے تو آپ سواری پر پڑھ لیتے، تو تھلے پڑھنے دا مطلب ہے کہ کی نے واجب نے جی. ہاں جی اگے جی اتنا ہی ہے نا. اگر ٹرو تھوڑا اچھی اچھی پڑھو یارو، بندے ویسے سوندے جاندے نے سارے، وہ ویسے استاد جی میرے آواز کو نہیں آ رہی جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یذکر فی صلاة القوم وليس ينويها قال هي تطوع. قال محمد وبه ناخذ وانما يعني بذلك ان يكون قد صلى الصلاة في منزله ثم اتى القوم فدخل معهم في صلاتهم فإن صلاته معهم. وهو قول ابي حنیفة رحمه الله تعالى. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رجل کے بارے میں جو داخل ہوا قوم کی نماز میں اور نئی نیت کی قوم کی نماز کی، یعنی فرضاں دی نیت نہیں کی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے تطوع ہیں، یہ تطوع ہیں. امام محمد صاحب وضاحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، اور محض مراد حضرت ابراہیم نخعی کی اس کے ساتھ یہ ہے، اور یعنی بونا اے مراد لئی کیڑی یہ کہ تحقیق پڑھ چکا ہے طیب نماز اپنے ٹھکانے میں، پھر آیا مدینہ مسجد میں، پس داخل ہو گیا ان کے ساتھ ان کی نماز میں، تو پس بے شک نماز طیب کی ان کے ساتھ تطوع ہے. یہ نماز تطوع ہے جی. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام حنیفہ نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم نخعی سے نیت کی کون کی نماز کی. آپ نے فرمایا وہ تطوع ہے. فرمایا امام محمد نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور نماز مراد دی حضرت ابراہیم نخعی نے اس کے ساتھ یہ کہ تحقیق پڑھ چکا ہے نماز اپنے ٹکانے میں، یعنی جتھے بھی ہے گھر، پھر آیا قوم کے، یعنی جتھے جماعت ہو رہی ہو مسجد چ آیا یار، پس داخل ہوا ان کے ساتھ ان کی نماز میں، پس بے شک نماز اس کی ان کے ساتھ تطوع ہے. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. سمجھیا آہستہ کو نہیں ہے عاشق کے چلو چلو جی. باب نماز تاک محراب میں، نماز محراب میں جی. باب نماز محراب میں. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رحمہ اللہ. اصل تا کہندے نے جڑے ڈاٹ ہوندے نے کر کے کی تے تھوڑا جا اندر تھاں بنی ہوندے اونوں اصل تا کہندے نے. تے محراب چونکہ سارے ایویں ہوندے نے،
اس واسطے انہوں تاک آکھی دیں جی تو نال انه كان يؤمهم فيقوم عن يسار الطاق وعن يمينه قال محمد واما نحن فلا نرى بأسا ان يقوم بحيال الطاق ما لم يدخل فيه اذا كان مقامه خارجا منه وسجوده فيه وهو قول ابي حنيفه. امام محمد فرماتے ہیں خبر دیا میں امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب ابراہیم نخی امامت کراتے تھے لوگوں کی، پس آپ جدو آپ امامت کراندے سن پس کھڑے ہوتے آپ محراب کے یسار سے، محراب کے ایس پس سے، یا اس کے یمین سے، یا اس کے یعنی سجے یا کھبے بالکل سیدھے بچ نہیں سن کھلوندے، آپ انج کھلوندے سن۔ کالا محمد رحمہ اللہ اور بہرحال ہم پس نہیں دیکھتے کوئی حرج یہ کہ کھڑا ہو امام تاکہ حیال میں بالکل سیدھا بچ کبار بھی کھلوے تھے، حرج نہیں ہے جی، لیکن جب تک نہ داخل ہو اس میں اندر پورا نہ چلا جائے، جب کہ ہو کھڑا ہونا اس کا خارج طاق سے اور سجدہ اس کا طاق میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ۔ اچھا جی یہ سارے طاق تاکہ نہ لازم ہے تشبہ کن سے، ہن جڑیاں دلیلاں بزرگاں دتیاں نے وہ اگاں ٹردیاں پیاں نے، یہ انہاں موشیاں نے کو اپنے کولوں نہیں نویاں کڈیاں، بابا جی پچھوں آ رہیاں نے۔ ہن جتھے اہل کتاب نال تشبہ ہے نا اتھوں بچنے تے شریعت حکم دیتا ہے جی، تے جان حالانکہ اتھے نیت نہیں ہے گی بھئی یہودی کرنے سے تانج کر رہے ہیں، تے جے جان کے کرنا پھر دسو کہ رہ جائے گا پلے، او خدا دا واسطہ جے او تاکہ نہ لازم ہے تشبہ اہل کتاب سے، اس لیے کہ وہ عبادت کرتے تھے معابد کے محاریب میں، جتھے انہاں دے جڑے سن جی عبادت کرنے والے جنہاں محراباں وچ بیندے اوتھے جا کے انہاں عبادت کرنی، اور تاک وہ محراب ہے بے حیال اے بے حذائی ہی، کیونکہ سنت یہ ہے کہ کھڑا ہو امام صف کے تو جب بست کھلوے گا تو خواہ مخواہ محراب دے سامنے ہوئے گا، سجے کھبے نہیں ہو سکتا، سجے کھبے ہوئے گا تے بست نہیں، کیونکہ محراب مسجد بست چندہ ہے جی۔ اور جب میلان کرے گا اس سے وہ محراب کی دو جانبوں میں سے ایک کی طرف تو نہ ہوگا صف کے، مقام ہو ہے قیام ہو، کیونکہ اعتبار قدموں کا ہے، پس اگر کھڑا ہو امام طاق کے اندر تو کورہا، وجہ کراہت ہونا اس کا ممتاز اس سے مکان میں، اس لیے کہ محراب بیت آخر کے معنی میں ہے، محراب ایک نمی تھائیں ہے تو مسجد وچی ہے جی، اور یہ ہے اور یہ سنی اہل کتاب کی ہے۔ یہ ہن سنو مسئلہ وہ ہے نا میرے دیسی یارو، جدوں نہ سمجھایا جائے پورا ادوں پھر عثمان جڑا نا فتوے دیندا پٹھے پٹھے۔ اے مسئلہ کتاباں جو تانوں جڑی نویاں کتاباں نہیں چھوٹے چھوٹے رسالے انہاں چ ملے گا جڑے نماز دے موضوعاں تے کہ محراب مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں، اے مسئلہ مختلفی ہوندہ پیچھے نہیں ہوندہ بھئی اے سنیں جی وہ ایوے کہ جس لئے مسجد بنائی دی ہے مولوی جی متولی دی نیت دا اعتبار ہوندہ ہے جی، مثال طور تے مسجد بنائی انج دی ہے، دیوار قبلے والی ڈنگ پا کے تے صفحہ انج ایتھے نے پھر اگوں وچ انج ہوندا ہے پھر انج، یہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ تے محراب نیت نالے تے جس لئے محراب بندا ہے تے نیت کردا ہے متولی بھی یہ مسجد ہے، اے کی ہے تے ہن مسجد وچ داخل ہے۔ ہن اس مسئلے تے اختلاف کرنا کہ محراب مسجد میں ہوتا ہے کہ نہیں، اے مولی حارث دے اے او کارنامے نے کہ جب پڑھتا تھا تو توجہ نہیں کرتا تھا، تو کہ ستیاں گل سنی بھی لفظ آ گیا کہ محراب فی معنی بیت آخر، تے پتہ لگ گیا محراب مسجد میں داخل نہیں ہے۔ سمجھی گل بابا کو نہیں سمجھی؟ بہرحال زندگی کرے لوڑ پئی تو پھر تینوں یاد آئے گی بھی استاد نے عرض کیتی سی ساڑی بارگاہ عالیہ
تو یہ بھی لوگ کا مسئلہ چھیڑ دیتا جی کہ محراب مسجد میں داخل ہے کہ نہیں ہے جی جی جہڑے دلیلاں تساں پڑھیاں نے اندر کھلونے دیاں اندر دو وجہ سن جہی کنی باری پڑھ چکے 3-4 باری یا تو یہ تشبہ ہے یہودیوں کے ساتھ کہ ان کا امام اندر کھڑا ہوتا ہے یا یہ ہے کہ اس کا حال مقتدیوں پر پوشیدہ ہوگا دو ہی وجہ نے انہاں وچ یہ نہیں ہے گا بھی محراب مسجد نہیں تو مسجد تو باہر نکل جائے گا کہ بڑے مہربانی شفقت کرے جی میں کل نو اذان دا مسئلہ پڑھیا جائے نا اور جمعے دی اذان چلو جی کتنے دینی ہمیشہ جی اگے جی استادوں کی تحقیق نہیں آخنا کتاباں جیسا گل پڑھی ہے کتاباں استاداں دے ذمہ تاں لانی ہے بھی جی تہاڈے کول کتاب نہ ہوے تو میں تمہیں آکھاں بھی ساری اکھاں بند کرو میں خاص ایک مسئلہ بتانے والا ہوں پھر تسی آکھو بھی کی ہے تو جدو تنوں آکھے بھی ہے بھی بدرالدین عینی لکھے سارے شرح لکھے ہے تنوں بخا دیتا ہے ہن میری تحقیق نہیں ہے بھی ہم نے خود کتاب میں پڑھا دیکھنا چاہتے ہو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی امام احمد صاحب فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے وہ سے وہ جناب ابراہیم سے اس بات کی کہ جناب ابراہیم امامت کرایا کرتے تھے لوگوں کی پاس پڑے ہوتے رہا محراب کی بائیں جانب یا اس کی دائیں جانب امام احمد فرماتے ہیں بہرحال ہم پاس نہیں دیکھتے کوئی فرض ہے کہ کھڑا ہو امام تاج کے حساب محراب کے حساب جب تک نہ داخل ہو محراب میں جب کہ وہ کھڑا نہ اس کا محراب سے اور سجدہ اس کا محراب میں وہ قول و بھی باب سلام پھیرنا امام کا اور بیٹھنا اس کا حضور اے سنداں نال کتاباں نے جنہاں وچ مسئلے نے تے جس اتے احناف عمل کردے نے تے اے مستدل نے تے ذرا شفقت فرماؤ چاہ جی تیسری پڑھتے پئے ہو ہاں تیسری جماعت وچ نہیں حدیث دی تیسری کتاب جڑی مسئلے دی جی ہاں جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم قال اذا سلم الامام فلا يتحول الرجل حتى ينفتل الامام الا ان يكون الامام لا يفقه قال محمد وبه ناخذ بانه لا يدري لعل عليه سجدة السهو فإذا كان ممن لا يفقه أمر الصلاة فلا بأس بالانتفال وهو قول بالانفتال فتل وهو توجہ جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دیا میں امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں جب سلام پھیرے امام جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پس نہ پھرے رجل حتیٰ کہ پھرے امام کوئی بندہ پٹک کر کے صف تو پیچھا نکل کے منہ قبلے لو پھیر نہ لوے جب تک امام قبلے والو نہ پھرے تے تاں ہی ہے نا مسئلے بھی آؤندے ہوں تے طبیعت بھی قابو ہوئے کی ہوئے طبیعت بھی قابو ہوئے مگر یہ کہ امام پاکستانی مدرسوں کا فارغ شدہ ہو لا یفقہ ہو اس کو مسئلہ ہی پتہ نہ ہو کہ بھئی اسلام پھیر کے پھرنا کیڑے پاسے بھی تو پھر جو ہے نا مقتدی پھر سکتا ہے گل سمجھیے آپ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اور اسی کو ہم لیتے ہیں اچھا جی مقتدی کیوں نہ پھرے جب تک امام نہ پھرے قبلے والوں اس لیے کہ مقتدی نہیں جانتا شاید کہ امام پر صاحب کے 2 سجدے ہوں گے وہ جی 2 سجدے غلطی پھر پتہ لگ جاندی ہیں اور نہیں جی مولوی غلام حسین جس لفظوں پر رسول تو کہاں ٹر جاتا اس ٹائم کسی پہ مقتدی نوں کی پتہ ہے کوئی نہ کوئی ٹوٹی لائی نال جی کیوں جی نہیں پتہ لگتا جی اس واسطے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں لگتا جی جی اے گل جی تو پس جب امام موسیٰ فرماتے ہیں پس جب ہو امام ان لوگوں سے جو اس مسئلے کو جو نہیں سمجھتے کس کو امر صلاحات کو تو پس کوئی حرج نہیں مقتدی کے پھرنے کے ساتھ کیونکہ حضرت نے مسئلہ ہی نہیں پتہ بھی نماز پھیر کے دفعہ پڑھ کے کی کرنا ہے جی اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا او تو ویکھ الرجل الذی
صلى خلف الإمام اے نہ پھرے ین فاتح لو یعنی ین صارف ہوں ہم مکان ہی، مراد یہ ہے کہ مقتدی نہ پھرے حتیٰ کہ متحقق ہو جائے اس کے نزدیک پھرنا کس کا، لا یدری ای المقتدی علیہ علی الامام، لا یفقہ ہو کس کو نہیں جانتا کہ استحباب الاسراء بالقیام بعد التسلیم و عدم مکس طویل فی مصلی ہو، بھئی سلام پھیر کے تو اسی طرح قبلے وال منہ کر کے لمبی دیر نہیں بویدہ، فٹو فٹ سجے یا کھبے پھری دے سنے ہی تو یا اٹھ کے سنتا شروع کر دی دیا نا جی، تو ہون پتہ لگ گیا بھی امام فارغ ہو گیا تو لہذا ہون بندہ جس پاس جو کرنا سو کرے جی، اے گل جی سنے ہی چلو جی جب سلام پھیرے امام پس نہ پھیرے رجل حتیٰ کہ پھیرے امام، مگر یہ کہ وہ امام نہیں مسائل جانتا، فرمایا امام محمد نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم اس لیے کہ نہیں جانتا مقتدی شاید کہ امام کا صاحب کے دو سجدے ہوں، بس جب وہ چونکہ ہون تو جب تک قبلے والوں نہ پھرو نماز منافی نہ کرو، سجدے بندہ کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں وہ امام ان سے کہ نہیں کہ سب کا کھیڑ دا پہ جی اپنے صلاح کو پس نہیں کرے پھرنے مقتدی کے پھرنے کے ساتھ رہوں اے شاباش اگے جی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن الحسن بن شقاق مسروق أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى في الصلاة كأنه على الرجل الحجارة المحماد حتى ينفث. قال محمد نبينا خذوا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. او میرے دوستو آنا ابو دحا کون ہوا مسلم بن سبی کرشی کوفی العطار کانا من ائمت الفقہ و تفسیر وثقہ ابن معین والعجلی و ابو زرع رضی اللہ تعالی عنہم کانا سیکا کثیر الحدیث مات فی خلافت الخلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز. جی اچھا جی چلو جی بمب کڈو جی اگے جی جو نواں راوی میں تاں دسیا میں سارے سیکا راوی نے جی میں ہوں اگے جی امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے ابو دحار انہوں نے حضرت مسروق سے کی خبر کہ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام پھیر لیتے نماز میں، جب آپ امامت کراندے سن، جب آپ نماز سے سلام پھیر لیتے تو گویا کہ آپ ردف پر ہیں، گویا کہ آپ اور ردف دا معنی لکھیا الحجارہ حارہ گرم پتھر تے بیٹھے نے. اے اگلا تفسیر اندی راوی دی طرفوں یعنی حجارہ محمات گرم پتھر، یعنی جب بندہ گرم شاید یکدم پاسا بدلدا ہے نا، آپ جو اسلام پھیرے یکدم سجے کھبے پھردے سن جی. کون اے سی خلافت راشدہ پھٹو پھٹ سونا دی سنت عمل کرنا ہے جی. حتیٰ کہ آپ پھر جاتے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہم اسی کو لیتے ہیں اور وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. اور گرم پتھر ہو جی امام محمد صاحب فرماتے ہیں خبر دی ہم تو سان پڑھ لی یہ گل مولی ویس سلام پھیر کے تو کی کرنا ہے سجے کھبے پھر جایا کرو مہربانی جی 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 وہ جناب حماد سے، وہ ابو دحا سے، وہ جناب مسروق سے یہ بات کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام پھیرتے نماز میں گویا کہ وہ گرم پتھر پر اٹھتے، یعنی ایسا پتھر جو گرم کیا ہو حتیٰ کہ آپ فارغ پھر جاتے. قال محمد نبینا خذوا اور جناب صدیق اکبر سونے دی عمر مبارک 63 سال ہے تے اینے ہی سرکار نال چھوٹے نے جنی آپ دی 2 سال دے کچھ مہینے خلافت ہے. سونے دے وصال دے وقت آپ 60 دے نیڑے سن. کون جدو خلیفے بنے 60 دے سن سن دے ہو تے آپ دی زندگی وچ اکثر دن سونے نال سفراں دے نے
ਤੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਦਾ ਵੀ ਡੱਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸਲਾਮ ਫਿਰ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜਿਗਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਅਗਾ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਝ ਘੁੰਮੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੌਖੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਚੌਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਟੋ ਫਟ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। لا يستطيع أن يجلس على جانبه الأيسر أو تكون به علة قال فليجلس على جانبه الأيمن فإن كان يستطيع فليجلس على جانبه الأيسر قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں رجل کے بارے میں جو نماز پڑھے تنگ جگہوں میں، تنگ جگہ میں، کسی جگہ تو نماز پڑھ رہا ہے سوڑی جگہ ہے، نہیں طاقت رکھتا یہ کہ بیٹھے اپنی جانب ایسر پر، کھبا پیر بچھا کے سجا کھڑا کر کے بوے کادے وچ انج نہیں کر سکتا، انج جگہ تنگ ہے، یا ہوش کے ساتھ تکلیف، یا کھبے پیر تکلیف ہے بچھا کے اتنے نہیں بہ سکتا، تو فرمایا پس چاہیے کہ بیٹھے اپنی جانب ایمن پرش۔ وہ انج پھرنے دا نا نہیں ہے گا، ایک کادے دی گل ہو رہی ہے، تو پھر یہ وے کہ بھی سجا بچھا کے اتنے بہ جائے تو کھبا کھڑا کر دے۔ سنیں، پس اگر طاقت رکھے تو پس چاہیے کہ بیٹھے جانب ایسر پر، طاقت ہوگی تو پھر تم ہی پوے جی میں سنت طریقہ ہے، نہیں تو پھر اس دے عکس وچ بہ گیا کسی مجبوری تو ٹھیک ہے۔ تو اے جڑا پٹک فتوی ہے نا، پٹک وہ جنہوں تربیت کو نہیں ہوئی ہوندی، ہن کسی بندے نے مسئلہ پتہ ہے، ان دے کھبے پیر تکلیف ہے، مولوی جو نے کھڑا کیتا سجا بچھا کے بیٹھا تو پیچھے ہوئے 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 او ہوئے 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 تیری جہالت۔ ہاں جی، پیار نہ بندہ پوچھ سکتا ہے تسی اس طرح بیٹھے تو تھوڑے کھبے پیر تے کوئی تکلیف ہونی ہے، کوئی مسئلہ ہونا ہے تو دسے جی اے مسئلہ ہے تاں جی تو یہ پٹک فتویٰ تاں ہوندا ہے بھی جس ویلے پڑھیا نہ ہوے، سمجھ نہ ہوے تو پھر بندہ اس لاندا ویکھو یار کمال ہی انج ہو گئے جی۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی میں امام ابن حنیفہ نے انہوں نے جناب حماد سے انہوں نے جناب ابراہیم نخعی سے یہ کہ جناب ابراہیم نخعی نے فرمایا اس رجل کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا ہے تنگ جگہ میں، نہیں طاقت رکھتا یہ کہ بیٹھے اپنے جانب ایسر پر یا ہو اس کے ساتھ عذر، فرمایا آپ کے پاس چاہیے کہ بیٹھے جانب ایمن پر، پس اگر طاقت رکھیں پس چاہیے کہ بیٹھے جانب ایسر پر جی میں طریقہ ہے لا یستطیع، یعنی نہیں قدرت رکھتا تشہد میں جلوس مسنون پر بسبب یا بسبب، تو پس چاہیے کہ بیٹھے رجلے، کیونکہ آزار کیا کرتے ہیں، ایک قانون سمجھا جی، آزار کن دی جمع ہے عذر دی، تو جو آزار ہوتے ہیں وہ طبیح المحظورات ہو جاتے ہیں جی اگے جی۔ قال محمد نبينا خذوا اذا كانت العله تمنعه من جلوس الصلاه الذي امر به وهو قول به۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دے امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں جب ہو رجل کے ساتھ کوئی تکلیف تو بیٹھے نماز میں جیسے چاہے، جی میں سوکھا بہ سکتا ہے نا، بیت نماز پڑھے جی میں بہ سکتا ہے پوے تے ٹل ایتھے آ کے دینا ہے، بہن تے نہیں ٹل دینا، کی کرے نماز پڑھے جی، مہربانی کرے جی، اپنے حال تے ترس کھائے۔ اچھا جی، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بابی ناخذو، جب ہو
تکلیف ایسی تکلیف جو منع کرتی ہے اس کو بیٹھنے نماز کے بیٹھنے سے، وہ بیٹھنا کہ حکم دیا گیا اس کے ساتھ، تو کیڑا کھبا بچھانا تے سجا اس تم بھی اگر نہ ہوئے۔ اور بہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اے اللہ جی او میرا بھی واہوا حیات التشہد، او میرا بھی ہی کیے تشہد کی آت، اے او میرا بھی ہی ہے جی اکی جی۔ امام احمد نے خبر دی ہمیں امام صاحب نے وہ جناب حباب سے وہ جناب ابراہیم سے، آپ فرماتے ہیں جب ہو شخص کو کوئی تکلیف تو بیٹھنے نماز میں جیسے چاہے، قال محمد وکیلا، جب ہو تکلیف کی منع کرتی ہے اس کو نماز کے بیٹھنے سے، وہ بیٹھنا کہ حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ تے او جی میں بیٹھ سکتا ہے بوے وہ ہوا قول محمد إبراهيم قال السلام يقرأ ما بين الصلاتين قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دے امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں سلام ختم کرنے والا ہے اس کو جو دو نمازوں کے درمیان ہے، سنتا پڑھ رہی نے فرض پڑھدا پہ ہے، فرض پڑھ لے نے سنتا پڑھدا پہ ہے، انہاں دے درمیان جڑا فاصلہ ہے نا وہ سلام ہے۔ جس لیے ایک نماز دے آخر دے سلام پھیرنا ہے ختم ہو جانی، ہن دوجی شروع کرنی سو، وہ سنیا جی بھی وچ جڑا فاصلہ ہے نا وہ کی ہے، لہذا سلام نہیں پھیریا فرضہ میں تو اٹھ کے سنتا شروع کر دیتیاں نے، اے پہلی وچوں نکلے تو تاں اگر سنتا شروع کرے، وہ سمجھے ہی تو وہ کون ہے سلام ہے جی۔ قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یقطعو اے یفصل بینہما، سلام وہ فاصل ہے، لہٰذا پس نہیں حاجت فصل آخر کی الی التحول الی مکان آخر وغیرہ ہی، بھئی اے میں انتا نماز ختم ہوئے گی بھی تو جگہ بھی بدلے تو اتھے جا کے پڑھے تو تاں سنتا ہوں گے، ورنہ اتھے پڑھے گا تو فرض ہی شروع نے نہیں، جل اسلام پھر گیا نا وہ تو افضل امر وکھرا سونا فرمایا سجے کھبے ہو جاؤ، لیکن اونج بھئی بھی سلام پھیر کے تھی اومیں اٹھ کے کدے سنتا پڑے نا تے فاصلہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے فاصلہ ہو گیا ہے، پہلی ختم ہو گئی ہے دوسری شروع ہو گئی ہے جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام حنیفہ جناب ابراہیم نخعی سے، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ سلام ختم کرنے والا ہے وہ جو دو نمازوں کے درمیان ہے، قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔